السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک الحمدللہ اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا اللہم لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْقُرْآنِ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. Inshallah, by the reason of Allah subhanahu wa ta'ala, we are going to start fragments today. فریگمنٹس جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کو ہم مرکب ناقص بھی کہتے ہیں، اور ویری انٹرسٹنگ کیونکہ ہم نے اسم کو پڑھ لیا جو کہ آلموسٹ ہم ایک انڈیویجول ورڈ، ایک سنگل ورڈ کی پراپرٹیز اور یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. تو اب ہم مفرد سے مرکب کی طرف آ رہے ہیں. انشاءاللہ دیٹس اے گڈ پروگرس، اور یہ بہت انٹرسٹنگ لیسن ہوگا. اور یہ سب فریگمنٹس انشاءاللہ جو ہے نا ہم جب یہ سیکھ لیں گے تو چنکس آف قرآن پاک، چنکس آف آیات ہم آسانی سے جو ہیں وہ خود سے ٹرانسلیٹ کرنے لگیں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ کو اس سے مور موٹیویشن ہوگی یہ لینگویج سیکھنے کے لیے. تو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کلاس. سو مرکب ناقص کیا ہوتا ہے؟ فریگمنٹس کو کہتے ہیں. ہم نے سیکھا کہ ہر لینگویج کے اندر انڈیویجول ورڈز ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو الفابیٹس ہوتے ہیں، رائٹ؟ الفابیٹس جو ہے نا وہ آپس میں مل کے ورڈز بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ورڈز جو ہیں وہ سنگل ورڈ بھی ہوتا ہے، اور انہی ورڈز کو ہم جو ہے نا ان کا مرکب بناتے ہیں، 2 یا 3 کو لے کے جو ہے نا وہ ہم کچھ فریگمنٹ بناتے ہیں جو کہ سینٹنس سے کم ہوتی ہے، رائٹ؟ اور لیکن پھر بھی یعنی ایک لفظ سے زیادہ میننگ اس کے اندر ہوتے ہیں. وہ ایک مجموعہ ہوتا ہے کچھ الفاظ کا، رائٹ؟ سو مفرد جو ہے وہ ایک سنگل ورڈ ہوتا ہے. کوئی بھی لفظ اگر جملے میں استعمال ہونے کے بجائے تنہا استعمال ہو تو وہ مفرد ہوتا ہے. مرکب، اس کو انگلش میں ہم کمپاؤنڈ بھی کہہ سکتے ہیں. ایک لفظ کسی اور لفظ کے ساتھ مل کر آئے، رائٹ؟ تو اس کو مجموعہ یا مرکب کہتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک ورڈ اسم ہے اللہ، رائٹ؟ اور دوسرا ایک اسم ہے واحد. اب یہ 2 اسم ہیں، اگر میں ان کو الگ الگ یوز کر رہی ہوں، میں جسٹ ورڈ اللہ بولتی ہوں تو یہ جو ہے نا مفرد ہو گیا. لیکن اگر میں ان دونوں ورڈز کو اللہ واحد ان کو کمبائن کر دیتی ہوں تو یہ میں نے ایک مرکب بنا دیا. اور جو مرکب ہوتا ہے وہ سم ٹائمز، یعنی یہ 2 لفظ جب میں ان کو اکٹھا کر رہی ہوں، میں کہتی ہوں اللہ واحد، اللہ از ون. اب یہ جو ہے کمپلیٹ سینٹنس بنا رہا ہے یہاں پہ، رائٹ؟ ایون دو یہ 2 ورڈ ہیں لیکن یہ یہاں پہ کمپلیٹ سینٹنس بنا رہے ہیں. لیکن جو فریگمنٹ ہوتی ہے وہ بیسیکلی سینٹنس سے کم ہوتی ہے، یعنی کمپلیٹ سینس نہیں بنا رہی ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو ہم جو ہے نا وہ ابھی سینٹنسز پہ نہیں ہیں بلکہ ہم دیکھیں گے فریگمنٹس ہم سیکھ رہے ہیں. مرکب ناقص اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ انکمپلیٹ ہے مرکب. یہ مرکب جو ہے وہ آپ کو کمپلیٹ سینٹنس کے میننگز نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ یہ فریگمنٹ ہوگی. تو لیٹس موو آن. یہ اس کی انگلش میں ڈیفینیشن ہے.
جو لوگ زیادہ کمفرٹیبل ہیں انگلش میں وہ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں. اوکے اب عربک میں ہم 5 فریگمنٹس انشاءاللہ سیکھیں گے. کتنی؟ 5. کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ایک ہے اضافہ فریگمنٹ. ٹھیک ہے، اور یہ الحمدللہ اضافہ فریگمنٹ ہم نے کائنڈ آف سیکھ لی ہے بغیر اس نوئنگ کہ ہم یہ اضافہ فریگمنٹ بنا رہے ہیں. جب ہم نے کہا تھا نا ہم نے یہ ہماری لاسٹ کلاس تھی رائٹ، ربو ہو ربو ہما ربو ہم رائٹ. تو ہم کیا کر رہے تھے، ہم رب کے ساتھ اٹیچ پروناؤن بنا رہے تھے اور یہ کائنڈ آف ملکیت شو کر رہا تھا رائٹ. ربو ہو مین ہیز رب. تو اضافہ فریگمنٹ بیسیکلی دس از ون وے ٹو میک اضافہ، اور بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں سیکھیں گے جب ہم اضافہ فریگمنٹ کریں گے. تو یہ ملکیت کو شو کرتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم کہتے ہیں اس کی کتاب یا ہماری کتاب یا ہمارا گھر رائٹ، تو یہ سب بیسیکلی اضافہ فریگمنٹ. پھر ہم سیکنڈ کائنڈ ایک فریگمنٹ جو کہ آج ہم کرنے لگے ہیں وہ ہے حرف و جر فریگمنٹ. تو یہ کیا ہوگا کہ یہ کچھ حرف ہیں، حرف و جر جو ہیں یہ کچھ حرف ہیں، اور ان حرف کے بعد ہمیشہ ایک اسم ہوگا، اور وہ اس اسم کو، یہ حرف و جر جو ہیں وہ اس اسم کو جو ان کے ساتھ نیکسٹ اٹیچ ہوا ہے اس کو ہمیشہ جر سٹیٹس میں کنورٹ کریں گے. یہ اس کی جاب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حرف و جر فریگمنٹ ہم سیکھ رہے ہیں آج انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ایک اور فریگمنٹ ہے اسم الاشارہ اور مشار الیہ فریگمنٹ. ٹھیک ہے، تو اسم الاشارہ جیسے کہ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ اشارہ پوائنٹر، تو یہ بیسیکلی ایک پوائنٹر فریگمنٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ دس بک اور دیٹ بک اور دیز پیپل رائٹ، تو اس کے یہ ہم ایک فریگمنٹ بنائیں گے اس طرح سے. پھر نمبر 4 موصوف صفہ فریگمنٹ، جیسے ہم اس کو ناؤن اینڈ ایڈجیکٹو فریگمنٹ بھی بول سکتے ہیں. اور اس میں بھی جیسے ہم کسی کو جب کہتے ہیں a tall boy رائٹ، تو ہم ٹال کیا ہے، دونوں اسم ہے ٹال بھی اور بوائے بھی، اور لیکن ہم ایک کائنڈ آف بوائے کی ایک خصوصیت کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ ٹال ہے رائٹ. تو یہ موصوف صفہ فریگمنٹ یہ بھی انشاءاللہ ہم سون سیکھیں گے. اور پھر ایک لاسٹ ون نمبر 5 از حرف نصب فریگمنٹ. جیسے ہم نے حرف جر فریگمنٹ کہا، تو کیا مطلب تھا حرف جر فریگمنٹ؟ یہ کیا کرے گا کہ یہ کچھ حرف ہوں گے جو اس کے بعد آنے والے اسم کو جر سٹیٹس میں چینج کر دیں گے رائٹ. تو اسی طرح حرف نصب کیا ہے کہ کچھ حرف ہیں جو اپنے بعد میں آنے والے اسم کو کس سٹیٹس میں چینج کر دیں گے؟ نصب میں. ٹھیک ہے، تو یہ 2 فریگمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے نام کیا ہیں، حرف نصب اینڈ حرف جر. سو بیسیکلی یہ 5 فریگمنٹس جو ہم سیکھیں گے ان میں سے کچھ فریگمنٹس تو ہوں گی حرف اور اسم فریگمنٹ. ٹھیک ہے، لیکن کچھ فریگمنٹ جو ہیں وہ اسم اینڈ اسم فریگمنٹ ہیں. کیا مطلب ہوا کہ جیسے میں نے ابھی بولا کہ ہم حرف و جر فریگمنٹ سیکھ رہے ہیں، تو اس میں بیسیکلی ایک حرف ہے اور وہ حرف جو ہے اس کے بعد ایک اسم آ رہا ہے، تو یہ کون سی فریگمنٹ ہوگی؟ حرف اینڈ اسم فریگمنٹ. اسی طرح حرف نصب بھی حرف اور اسم فریگمنٹ ہے، لیکن اضافہ فریگمنٹ اسم اینڈ اسم یعنی دونوں، یہ دو ہم یہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2 مفرد ورڈز ہم لے کے ان سے فریگمنٹ کریٹ کر رہے ہیں رائٹ. تو یہ اضافہ جو ہے وہ اسم اینڈ اسم فریگمنٹ ہے، اور یہ اسم الاشارہ بھی جو ہے نا یہ بہت اسم اینڈ اسم ہوں گے، اور موصوف صفہ بھی اسم اینڈ اسم فریگمنٹ ہوں گے. تو اونلی 2 جو ہیں وہ حرف نصب اور حرف جر فریگمنٹ. انشاءاللہ ہم اسی لیے پہلے حرف والی فریگمنٹس کو سیکھیں گے اور اس کے بعد باقی دوسری فریگمنٹس کو سیکھیں گے. تو مزید ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاؤں گی. ٹھیک ہے، ان سب کی انشاءاللہ جیسے جیسے ہم ان کو سیکھتے جائیں گے تو ہم ان کو ڈیٹیل میں سیکھیں گے. تو آج انشاءاللہ ہمارا ٹاپک ہے حرف جر فریگمنٹ. یہ بھی یہاں پہ سیم یہ 5 فریگمنٹس کو یہاں پہ ڈسکرائب کیا گیا، تو آپ لوگ یہاں سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں.
اوکے اب حرف جر فریگمنٹ کیا ہے اور یہ کیسے کام کرے گی؟ جس مرکب کے شروع میں اسم سے پہلے حرف جارہ، اب یہ حرف جارہ کیا ہے؟ جس کو میں حرف جر بول رہی ہوں، رائٹ؟ سو یہ حروف ہیں، رائٹ؟ سو حرف ایک حرف کو کہیں گے اور حروف لائک اٹس اے پلورل. تو حروف جارہ کا مطلب ہے کہ یہ سارے یہ جو حرف جر فریگمنٹ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ایسے مرکب کو مرکب جاری کہتے ہیں، یا آپ اس کو کہیں کہ یہ جار مجرور فریگمنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ ایک حرف جر ہوگا. ٹھیک ہے، ان میں سے ابھی ہم سیکھیں گے کون سے کیا حرف جر کیا ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہاں اس میں اس مرکب کے اندر ایک حرف جر ہے اور اس حرف جر کے بعد ایک اسم ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم اس کو حرف اینڈ اسم فریگمنٹ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد ایک اسم ہے اور وہ اسم کیا کنڈیشن ہے اس کی؟ یہ حرف جر نے کنڈیشن رکھی ہوئی ہے کہ جو بھی میرے بعد اسم آئے گا وہ ہمیشہ جر سٹیٹس میں ہوگا اور یہ ہمیشہ سائیڈ بائی سائیڈ ہوں گے. ان کے درمیان میں لانگ ڈسٹینس نہیں آ سکتا، کچھ بھی ان کے درمیان میں نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، مدر اینڈ اے بیبی کی ایگزامپل آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ مدر اینڈ اے بیبی کی طرح ہے، چھوٹا انفینٹ بیبی. تو جو ہے نا دے کین ناٹ بی سیپریٹڈ، رائٹ؟ تو یہ ہمیشہ ان کے درمیان میں کچھ بھی نہیں آئے گا، دے ول بی آلویز ٹوگیدر. تو اس طرح سے یہ حرف جر فریگمنٹ بن جائے گی. اب مرکب جاری کے پہلے حصے کو حرف جارہ یا حرف جر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ظاہر اس کے دو پارٹ ہوں گے. فار ایگزامپل آپ یہاں پہ پہلی ایگزامپل میں دیکھیں، یہ با حرف جر ہے. ٹھیک ہے، با کی میننگ ہمیں پتہ ہے، ہم بسم اللہ میں بھی پڑھتے ہیں، رائٹ؟ با کا مطلب کا، کے، کی بھی ہو سکتا ہے، سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام کے ساتھ، رائٹ؟ سو یہ سب میننگ با میں آتے ہیں. تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ با بیسیکلی یہاں پہ حرف جر ہے اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ اسمی ہے، یہ جر ہے، رائٹ؟ کون اس کو جر بنا رہا ہے؟ یہ با اس کو جر بنا رہا ہے. تو یہ جو با ہے یہ کیا ہے؟ حرف جر ہے. اور یہ جو اسمی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم مجرور، کیونکہ یہ اسم ہے، رائٹ؟ اور یہ مجرور ہے یعنی جر سٹیٹس کے اندر ہے، تو ہم اس کو کہیں گے اسم مجرور. سو دو حصے ہیں ہمارے جار مجرور فریگمنٹ کے. فرسٹ ون از حرف جر. ٹھیک ہے، سب سے پہلے کیا ہوگا؟ حرف جر ہوگا. حرف جر ہوگا، اور یا اس کو اردو میں لکھ دیتی ہوں، حرف جر. اور سیکنڈ کیا ہوگا؟ اسم مجرور. جو وہ اسم ہوگا ہم اس کو کیا کال کر رہے ہیں؟ مجرور، اسم مجرور. ٹھیک ہے، جسٹ ایسے یہ لیبل ہو جائے گا. سو مجرور مرکب جاری کے دوسرے حصے کو مجرور کہا جاتا ہے. اور حرف جر عربی میں کچھ ایسے حروف ہیں جو اسم سے پہلے آ کر اسم کی حالت کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، ایز آئی سیڈ بیفور. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں ٹوٹل یہ 17 ہیں، لیکن قرآن پاک میں موسٹلی یہ 11 یوز ہوئے ہیں. سو ہمارا فوکس جو ہے وہ صرف ان 11 پہ رہے گا. کیا ہیں یہ؟ با، تا، کاف، لام، واو، من، فی، عن، علا، حتی، الا. ون مور ٹائم، با، تا، کاف، لام، واو، من، فی، عن، علا، حتی، الا. با کا مطلب کا، کے، کی، سے، ساتھ. اور یہ بدلہ اور سبب انشاءاللہ یہ بھی ہم دیکھیں گے، یہ تھوڑا سا ایڈوانس اس میں آ جاتا ہے. تو ابھی ہم صرف یہ یاد رکھیں گے کہ اس کے میننگ ساتھ ہو سکتے ہیں، سے ہو سکتا ہے، اور کا کے اور کی ہو سکتا ہے. اوکے، تا بیسیکلی یوز ہوتا ہے قسم کھانے کے لیے، اسی لیے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں قسمیہ.
قسم ہے, ٹھیک ہے. تو جب ہم کہتے ہیں تاللہ تو بیسیکلی یہاں پہ اللہ کی قسم کھائی جا رہی ہے. آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے تاللہ مینی ٹائمز یوز ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یوز کیا جب وہ قسم کھا رہے تھے کہ یہ ان بتوں کو توڑیں گے, رائٹ, تو انہوں نے یہ قسم کھائی تھی. اور اسی طرح شیطان نے بھی یہ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جو ہے نا گمراہ کرے گا مین کائنڈ کو. تو یہ قسم کے لیے یوز ہوتا ہے اور یہ صرف اللہ کے نام کے ساتھ ہی یوز ہوگا, ٹھیک ہے. پھر ہے نیکسٹ کا مطلب ہوتا ہے لائک, مشابہ, مانند, طرح. فار ایگزامپل آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں کل جناتی, جنت کی طرح, ٹھیک ہے. پھر لام ہے, لام کا مطلب کے لیے اور کا کے میننگ میں ہوتا ہے. جیسے میں کہتی ہوں یہ آپ کے لیے ہے تو میں کہوں گی لکا, لکی, رائٹ, اور لہو بھی کہہ سکتی ہوں. اور ہم نے, میرا خیال ہے یہ ہوم ورک بھی تھا جب ہم وہ کر رہے تھے اٹیچ پروناؤن, رائٹ. سو لہو, لہوما, لہم, تو ہم نے کیا اس وقت یہی جار مجرور فریگمنٹ ہم نے بنائی ہے اور اس کے مطلب ہوتے ہیں کے لیے. لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. پھر واو, واو کے بہت سارے پرپس آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں, یعنی ڈفرینٹ پلیسز میں جو ہے نا, یعنی ڈفرینٹ اس میں یہ یوز ہوتا ہے, ویرائٹی ہے اس کے اندر. لیکن ایک میننگ جو ہم یہاں پہ سیکھ رہے ہیں وہ ہے قسم کے لیے. باقی پلیسز پہ واو آئے گا, لیکن ہم کیسے دیکھیں گے کہ یہ حرف جر واو نہیں ہے. تو ویری سمپل, جیسے کہ ہم نے آلریڈی ہم کہہ رہے ہیں کہ حرف جر کی کیا جاب ہے, کہ وہ اپنے نیکسٹ اسم کو ہمیشہ جر بنائے گا, رائٹ. تو اگر اس واو کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اسم جو ہے وہ جر سٹیٹس میں ہے تو obviously اس کو ہم حرف جر کہیں گے. لیکن اگر اس واو کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی something is in رفع میں ہے یا نصب میں ہے یا کوئی سینٹینس ہے, کیونکہ واو جو ہے نا ایز اے کنیکٹر بھی یوز ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اینڈ یوز کرتے ہیں ہم انگلش میں, رائٹ, یا اردو میں ہم اور یوز کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی واو موسٹلی ان قرآن پاک آپ دیکھیں گے کہ ایز اے کنیکٹر بھی یوز ہوا ہے. اور بہت ساری اللہ تعالیٰ نے قسمیں بھی کھائی ہیں اپنی کریشن پہ, تو وہاں پہ بھی واو آپ دیکھتے ہیں 30th پارہ میں بہت ساری صورتیں جو ہے نا وہ قسم کے ساتھ سٹارٹ ہو رہی ہیں اور وہاں پہ واو یوز ہوا ہے, رائٹ. تو وہ جب آپ دیکھیں گے جیسے والعصری, یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں واو ہے اور والعصری, ٹھیک ہے, تو یہ جر ہے. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ قسم کھا رہے ہیں زمانے کی, رائٹ. تو یہ یہاں پہ ایز اے حرف جر استعمال ہوا ہے. بس یہی سائن آپ یہ بتائیے نا کہ واو ہوگا اور آخری جو حرف ہوگا وہ اس میں جر ہوگا. ایگزیکٹلی. تو اگر جیسے وقود النار ہے تو یہ ہم اسی کو بولیں گے حرف جر ہوگا؟ نہیں, دس از ناٹ, کیونکہ وقود ہے نا, واو کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں واو وقود تو یہ خود ایک ہی ورڈ ہے, یہ واو کنیکٹر نہیں ہے وہاں پہ. وقود کا مطلب ہوتا ہے وہ فیول, تو وہاں پہ واو ہے ہی نہیں کوئی, وہ تو پارٹ آف وہ ہے, ورڈ کا پارٹ ہے, ٹھیک ہے, ہاں جی, وہ ورڈ کا پارٹ ہے, ٹھیک ہے. جزاک اللہ. لیکن آپ بہت ساری پلیسز پہ دیکھیں گے کہ واو کے بعد, کیونکہ یہ ایز اے کنیکٹر بھی یوز ہوتا ہے سینٹینس میں, جیسے ہم کہتے ہیں زید اور علی, رائٹ, تو اس میں بھی ہم واو یوز کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں گے کہ وہ جر سٹیٹس میں نہیں ہے, رائٹ, تو پھر وہ قسم نہیں ہے, وہ پھر جسٹ ایز اے کنیکٹر یوز ہوا ہے. اوکے, پھر اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھ رہے ہیں من کی میننگ ہوتے ہیں فرام یا سے. جیسے ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں من السماء, اب دیکھ رہے ہیں یہ, اوکے, یہ چیز ایک اور آپ یہاں پہ غور کریں کہ یہ من ہونا, تو یہ من چاہیے تھا, یہاں پہ سکون ہونا چاہیے تھا, رائٹ, لیکن یہ تو فتح اس کے اوپر آ گیا. وہ اس لیے کہ ہمیں جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جوائن کرنا تھا, وہ ہم نہیں جوائن کر سکتے جب تک ہم اس سکون کے ساتھ تو جوائن نہیں ہو سکتا, رائٹ. تو ہمیں کوئی نہ کوئی اس کے اوپر حرکت دینی ہوگی,
تو اس لیے وہاں پہ وہ فتح آیا ہے، لیکن بیسیکلی یہ ہے من. ٹھیک ہے. سو من السمائی، آسمان سے. اور دیکھ رہے ہیں من السمائی. ٹھیک ہے. تو یہ ہم اس کو کیا کہیں گے؟ من حرف جر ہے اور السمائی کیا ہے؟ اسم مجرور ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری جار مجرور فریگمنٹ بن گئی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں ورڈ فی. ٹھیک ہے. فی کا مطلب ہوتا ہے میں. اگزامپل فی الارضی. ٹھیک ہے. فی الارضی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسرہ ہے اس میں. تو یہ فی از حرف جر، الارضی از اسم مجرور، ٹرانسلیشن ہوگی زمین میں. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ ورڈ ہے ان. ان کا مطلب ہوتا ہے کی طرف یا کے متعلق، اباؤٹ کے میننگ میں بھی آتا ہے، یا کی طرف. اور جیسے اچھا ایک اور چیز یاد رکھیں کہ یہ جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں ان کے حرف کے میننگ، ان حرف کے میننگ جو ہیں وہ موسٹلی ہم اس کو اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ. ان کے کوئی فکس میننگز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو کیونکہ انگلش میں آپ سم ٹائمز آپ ذرا تھوڑی سی اسموتھر ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے کوئی بالکل پرٹیکولر نہیں ہو جانا کہ اوکے کا مطلب جسٹ جو ہے نا وہ مانند یا طرح ہی ہے، تو بس اس کو پھر ہم کسی اور طریقے سے جہاں تھوڑا سا ہم اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں. اب جیسے ان ہم دیکھیں گے کہ ایلا جو ہے، ایلا کا مطلب بھی کی طرف ہوتا ہے، رائٹ. اور یہ ان پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کی طرف. تو وہ بیسیکلی، اور ان جو ہے وہ آپ احادیث میں موسٹلی دیکھیں گے کہ ان ابو ہریرہ، یہ ابو ہریرہ سے روایت کیا گیا ہے، رائٹ. اور اباؤٹ کے میننگ میں بھی یہ آتا ہے ان. تو بیسیکلی دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک ہیئر کہ ہم نے بہت نہیں، یہ نہیں ہو جانا کہ کہیں سم ٹائمز ہم با کے ڈفرینٹ ٹرانسلیٹ دیکھ رہے ہیں تو ہم کہیں کہ یہ کیا ہو گیا، اس کے میننگ تو صرف 7 ہونے چاہیے تھے، بلکہ وہ اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ ہم اس کو وہ پلے اراؤنڈ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. اوکے. پھر ان کی ایگزامپل ان علی. ٹھیک ہے. یہ دیکھ رہے ہیں علی، وائی؟ بیکاز آف دس ان. ٹھیک ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اگین یہ بھی کوئی پارٹ آف حدیث ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اوکے. اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر، یعنی یہ بیسکلی پوزیشن کوئی بتاتی ہے کہ کتاب جو ہے وہ ٹیبل پر ہے یا کتاب جو ہے وہ بیڈ پر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پوزیشن بتا رہی ہوتی ہے. علل کرسی، تو اگین کرسی، کرسی پر. ٹھیک ہے. اعلیٰ حرف جر اینڈ کرسی جو ہے وہ اسم مجرور ہے یہاں پہ. حتی، حتی مین یہاں تک کہ. اب حتی بھی یعنی ڈفرینٹ وے میں یوز ہوتا ہے. سیم حتی ایک جگہ پہ جو ہے نا یہ ایز اے حرف جر استعمال ہو رہا ہے، اور دوسری جگہ پہ اس کا ڈفرینٹ پرپز ہے جو کہ ہم سون سیکھیں گے. تو لیکن اگین بہت ایزی اس کو دیکھنا کہ آپ حتیٰ کے بعد دیکھیں گے کہ اگر یعنی نیکسٹ اسم جو ہے وہ مجرور ہے تو پھر ہم اس کو حرف جر کا لیبل دیں گے، ادروائز جو ہم سیکھیں گے بعد میں تو انشاءاللہ وہ اس کا لیبل ہوگا. ٹھیک ہے. سو حتیٰ مطلع الفجر. اب یہاں پہ جو ہے مطلعی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ حرف جر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ حتیٰ جو ہے وہ صرف کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں 2 دفعہ ایز اے جر یوز ہوا ہے. موسٹلی وہ ایک ڈفرینٹ پرپز کے لیے استعمال ہوا ہے جو ہم سیکھیں گے. تو کون کون سی اگزامپل ہیں؟ ایک تو ہے حتیٰ حین، انشاءاللہ یہ میرا خیال ہے نیکسٹ سلائیڈز میں کہیں پہ آئے گا. حتیٰ حین اور حتیٰ مطلع الفجر، یہ 2 پلیسز ہیں جہاں پہ یہ ایز اے حرف جر استعمال ہوا ہے. سو حتیٰ انٹل مطلع الفجر، جب تک فجر جو ہے وہ یعنی اس کا یعنی وہ طلوع نہ ہو جائے، وہ نظر نہ آنے لگے. پھر اس کے بعد لاسٹ ون ہے الا. الا بیسیکلی ڈائریکشن کی طرف جو ہے وہ پوائنٹ کرتا ہے. لائک میں کہوں کہ میں مسجد کی طرف جا رہی ہوں تو میں الا کا ورڈ یوز کروں گی. الا الشمسی.
सूरज की तरफ, ठीक है। तो ये हैं, तो कौन कौन से हैं हर्फ जर, लेट्स रिवाइज देम। और इनको हमने कैसे याद करना है, इसको एक तरतीब से हमने याद रखना है, ठीक है, ताकि वो फिर इजी हो जाए हमारे लिए। सो क्या है ये, बा, ता, काफ, लाम, वाओ, मिन, फी, अन, अला, हत्ता, इला, ठीक है। वन मोर टाइम, बा, ता, काफ, लाम, वाओ, मिन, फी, अन, अला, हत्ता, इला। सो ये 11 हैं और हमें जो है ना वो इनको अच्छे तरीके से जुबानी याद करना विद द मीनिंग। सिर्फ ये बात आ काफ लाम वाव मिन फी अन अला हत्ता इला जस्ट रट्टा नहीं लगाना, बल्कि पता होना चाहिए कि बा के क्या मीनिंग है, ता के क्या मीनिंग है, काफ के क्या मीनिंग है। सो इन सब के मीनिंग्स आपको अच्छी तरह से ज़हन नशीन करने हैं, ताकि जब आप कुरान पाक में इनको देखें तो इंशाल्लाह ये हर्फ जर का छोटा सा चंक जो है ना वो आप उसको ट्रांसलेट करने के काबिल हो जाएंगे। सो हर्फ जर के बुनियादी असूल क्या है कि हर्फ जर अपने बाद में आने वाले इसम को जर बना देता है, ठीक है। हर्फ जर और इसके इसम के दरमियान फासला नहीं आ सकता, तो ये हमेशा साइड बाय साइड होंगे, ठीक है। ये चीजें इनके बारे में याद रखनी है। फिर हर्फ जर की कुल तादाद 17 है, लेकिन हम सिर्फ 11 पढ़ रहे हैं क्योंकि कुरान मजीद में ये इस्तेमाल हुए हैं। ओके, मूविंग ऑन। अगेन ये जो एक्सप्लेन किया है ये सब इंग्लिश में है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट एग्जांपल हम देख लेते हैं। ओके, सो हर्फ जर के बुनियादी असूल अभी हमने सारे देख लिए। बा, बिस्मिल्लाह हम कह रहे हैं, राइट। तो अब ये देख रहे हैं कि बिस्मिल्लाह कितने वर्ड्स हैं, बेसिकली ये 3 हैं। बा पहले है जो कि हर्फ है, फिर इसमी भी एक इसम है और द वर्ड अल्लाह भी इसम है, राइट। और आप देख रहे हैं कि बा के बाद ये इसमी, लेकिन हम ये जो अलिफ जो है वो प्रोनाउंस नहीं कर रहे। तो बेसिकली एक चीज और सीख लें कि हम कुरान पाक में देखेंगे कि कुछ इसको आप हमजा कहेंगे, एक आप कुरान पाक में देखेंगे कि हमजा ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे हम आऊजू में पढ़ते हैं, राइट। और आऊजू में आप देख रहे हैं कि हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं। एक और हमजा होता है जिसके ऊपर आप ऐसे स्वाद बना हुआ देखेंगे, ठीक है। इस हमजा को आप समझ लें कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हमजा होता है, ठीक है। कुछ भी इससे पहले आ जाए या कुछ हो, इसको हमने प्रोनाउंस करना ही करना है, ठीक है। अगर मैं फा भी आप देखते हैं फाऊजू, राइट। तो अगर मैं इसके साथ फा लगा लेती हूँ और फिर मैं इसके साथ इसको मैं बोलती हूँ आऊजू, तो मैं स्टिल उसको इस हमजा को प्रोनाउंस कर रही हूँ, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग हमजा है। कैसे पहचान रहे हैं हम कि इसके ऊपर बेसिकली इसको हमजातुल कता कहते हैं। कता का मतलब है कि आप ये समझ लें कि ये आइन का जो ऊपर का फेस है ना वो काइंड ऑफ कट करके इसके ऊपर आया हुआ है, राइट। तो ये एक स्ट्रॉन्ग हमजा होता है। फिर एक और हमजा होता है जिसको हम कहते हैं हमजातुल वसल। हमजातुल वसल जो है ना, इसको आप समझ लें कि ये एक वीक हमजा होता है। इससे पहले अगर कुछ भी आ जाएगा, वाव आ गया या फा आ गया एज ए कनेक्टर, तो क्या होगा, ये इस हमजा को हम ये काइंड ऑफ मेल्ट हो जाएगा और हम इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज यहाँ पे हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमजा के ये था हमजातुल वसल था, और जब इससे पहले बा आया तो हम अब इस हमजा को प्रोनाउंस नहीं कर रहे, वो जज्ब हो गया इस बा के अंदर समझ लें, या वो मेल्ट हो गया, वट एवर यू वांट कॉल। तो अब हम इसको कह रहे हैं बिस्मी, बिस्मी, बट एक्चुअली ये क्या है, बा प्लस इसम, ठीक है। और बिस्मिल्लाही, फिर यहाँ पे ये वर्ड अल्लाह आ गया, ठीक है।
اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں with the name of Allah, by the name of Allah, اللہ کے نام کے ساتھ, اللہ کے نام سے, ٹھیک ہے. تو یہ سب میننگ اس میں با میں. اور کیسے لیبل ہم اس کو کریں گے؟ ہم کہیں گے با حرف جر, ٹھیک ہے, اور اسم, دا ورڈ اس یہاں پہ جو یہ اسم ہے یہ کیا ہے؟ اسم مجرور. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, یہ لیبل کرنا اور یہ ٹرمز جو ہے وہ آپ لوگوں نے مسٹ یاد کرنی ہے اور اس کو اس طریقے سے لیبل کرنا ہے. پھر تاللہ ہم نے آلریڈی دیکھ لیا, واو والقسم والعصر ہم نے دیکھ لیا, علی قلوبہم, ٹھیک ہے. اب دیکھ رہے ہیں علی اور پھر یہ قلوبی, ٹھیک ہے, اور پھر ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ. اور یہ بھی آپ ہم نے سیکھ لیا ہوا ہے کہ یہاں پہ دیکھ لیں ہم ورژن یوز ہوا ہے, ناٹ ہم ورژن. وائی؟ کیونکہ اس سے پہلے والے ورڈ کے نیچے کسرہ تھا, تو اس لیے ہم نے ہم والا ورژن وہاں پہ یوز کیا, ٹھیک ہے. سو علی قلوبہم, یہ بھی 3 ورڈز ہیں. علی کا مطلب آن ہوتا ہے, اور قلوبی, سو علی حرف جر, قلوبی اسم مجرور, اور یہ ہم اٹیچ پروناؤن ہے. اور انشاءاللہ سون ہم سیکھیں گے بیسیکلی یہاں پہ ایک تو یہ اعلیٰ قلوبی جار مجرور فریگمنٹ ہے, اور دوسری ایک اور فریگمنٹ پیرالل چل رہی ہے جو انشاءاللہ ہم سون سیکھیں گے. اور بلکہ لیٹ می سے, میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اسم کے بعد جب اٹیچ پروناؤن ہو, ٹھیک ہے, تو ہمیں کیا ملتا ہے ہمیشہ؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ یہ اس کا سٹیٹس ہم نے ڈسکس کیا تھا, رائٹ, کہ وہ جر ہوتا ہے, رائٹ. تو اب بیسیکلی اور پھر اس کو ہم میرا خیال ہے مینشن دیٹ کہ وہ پھر کائنڈ آف ملکیت شو کر دیتا ہے, رائٹ. یس, جیسے ربوہو میں ہز رب, تو وہ ملکیت شو کر رہا ہے. اب سیم یہاں پہ قلوبہم مین دیئر ہارٹس, ان کے دل. تو اب یہ کیا ملکیت آ رہی ہے یہاں پہ؟ جی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیسیکلی ملکیت, ابھی جیسے میں نے وہ اضافہ فریگمنٹ جب ہم کر رہے تھے تو یہ بیسیکلی اضافہ فریگمنٹ بھی یہاں پہ بن رہا ہے. تو 2 فریگمنٹ سائڈ بائی سائڈ یہاں پہ چل رہی ہیں. تو انشاءاللہ, اور یہ آپ بہت زیادہ ان قرآن پاک میں دیکھیں گے کہ 2 فریگمنٹ پیرالل ایک دوسرے کے چل رہی ہیں. اور سبحان اللہ, جب آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں, سو دس از مائنڈ بلوئنگ, امیزنگ. تو یہ 3 ورڈز ہیں لیکن 2 فریگمنٹ اس میں ہڈن ہے. پھر اس کے بعد من شرری, من حرف جر, شرری اسم مجرور, پھر حتی, حتی حین, ٹھیک ہے, اور حتی مطلع الفجر. آپ کو بتایا کہ یہ دونوں یہاں ان پلیس پہ یہ حتی جو ہے وہ ایز اے حرف جر ہے, ادروائز اٹ ہیز ادر پرپز ایز ویل. پھر کا جو ہے یہاں پہ کا اسفن, سورۃ فیل میں ہم پڑھتے ہیں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, رائٹ. سو کا از حرف جر اینڈ اسفن از اسم مجرور. فی البیتی, ٹھیک ہے, فی کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں بیتی, سو فی از اسم مجرور, فی از حرف جر اینڈ البیتی از اسم مجرور. اور ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ ان دا ہاؤس, ان دا ہاؤس. دا کہاں سے آ رہا ہے؟ بیکاز دیر از البیتی, ٹھیک ہے, ال کی وجہ سے ہم اس کو دا کہیں گے. پھر الا, الا کا مطلب ہوتا ہے کی طرف. الا حرف جر, المسجدی اسم مجرور, الا المسجدی. اب یہاں پہ بھی دیکھیں آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ایلل. سو یہ جو ہے نا, یہاں پہ ہم اسلام پہ سکون دے رہے ہیں, اور یہ لام, یہ جو الف ہے بیسیکلی یہ حمزۃ الوصل ہے, اور یہ جذب ہو گیا ہے, یہ کائنڈ آف ڈس اپیئر ہو گیا. ہم اس کو پروناؤنس نہیں کر رہے کیونکہ یہ ویک حمزہ تھا, سو ہم کہہ رہے ہیں ایلل مسجدی. ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے الا المسجدی, دیٹ وڈ بی رانگ, الا المسجدی. پھر ان جو ہے, ان ذکر اللہ, قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اباؤٹ دا ذکر آف اللہ سبحانہ وتعالی. شیطان جو ہے وہ ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے, رائٹ. تو یہ یہاں پہ ان حرف جر, ذکری از اسم مجرور. اور پھر لام کے لیے ہم دیکھتے ہیں للہ اور الحمد للہ, رائٹ.
تو للہ اگین کتنے ورڈز ہیں؟ بیسیکلی 2. لام حرف جر ہے اور دا ورڈ اللہ از اسم مجرور. اگین ون مور ٹائم، جب ہم ورڈ اللہ کو لیبل کر رہے ہوں تو ہم نے کبھی بھی نہیں کہنا کہ اللہ از جر اور اللہ از رفع اور نصب. دیٹ از ناٹ ویری ریسپیکٹفل، رائٹ؟ سو ہم ہمیشہ کیا یوز کرتے ہیں؟ لفظ الجلالہ. لفظ الجلالہ از اسم مجرور، اور you can say the word Allah is in مجرور status. Okay, moving on. Okay, یہاں پہ بھی کچھ ایگزامپل یہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ یعنی یہ اسم مجرور ہے، سوری یہ حرف جر ہمارا پہلے سب سے پہلا جو ہے وہ حرف جر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اسم مجرور، جو بھی اسم اس کے بعد میں ہوتا ہے وہ جر اس میں ہوگا، اور ان کے درمیان لانگ ڈسٹینس کبھی نہیں آئے گا. دے آر آلویز سائڈ بائی سائڈ. ٹھیک ہے، ایگزامپل الحمدللہ موسٹ آف دیم ہم نے کر لی ہیں. ایک ایگزامپل بالحق کی، با حرف جر، رائٹ، اور الحق کی، اور یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویک حمزہ تھا، رائٹ؟ تو ہم اس کو بیسیکلی یہ ہے با اینڈ الحق. سو با ہے اور اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، الحق، رائٹ؟ لیکن ہم اس حمزہ کو نہیں پروناؤنس کر رہے ہیں، ہم اس کو کہہ رہے ہیں بالحق کی، کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے. سو بالحق کی کا مطلب ہے with the purpose، رائٹ؟ تو یہ قرآن پاک میں آیا بھی آتی ہے، خلق اللہ السماوات والارض بالحق. کیا مطلب ہے؟ خالقہ کا مطلب ہی کریٹڈ. پھر ہم دا ورڈ اللہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں اس لیے یہ آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ آپ کو یہ جو ہم نے تھوڑا بہت سیکھ لیا ہے اسی میں ہم بیوٹی دیکھیں اپنی اس کی، اپنی لرننگ کی. تو دا ورڈ اللہ کیا بتا رہا ہے یہ ہمیں؟ کہ یہ جو ہے نا وہ فاعل ہے، یہ ڈوور ہے، رائٹ؟ تو اللہ ہیز کریٹڈ. اچھا، اللہ ہیز کریٹڈ، اب ہمیں السماواتی، اللہ نے کیا کریٹ کیا؟ ٹھیک ہے، کیا کریٹ کیا؟ السماواتی. تو یہ السماواتی کیا ہوگی؟ ڈیٹیل ہوگی، اور ڈیٹیل کیا ہوتی ہے؟ نصب سٹیٹس میں ہوتی ہے، رائٹ؟ تو آپ دیکھیں گے سماواتن یہ نصب ہو سکتی ہے، مسلماتن رفع، مسلماتن نصب، مسلماتن جر، رائٹ؟ سو وہ اس کا نصب اور جر جو ہے وہ سیم ہوتا ہے. تو سیم یہاں پہ سماواتین اور اس کے ساتھ ال لگ گیا، تو ہم اس کو ہم اس کو تنوین نہیں دے سکتے، بلکہ ہمیں اس کو ایک حرکہ دینی ہوگی. تو یہ بن گیا السماواتی. تو یہ کیا سٹیٹس ہے السماواتی کا؟ یہاں پہ نصب، ڈیٹیل. اور پھر واو آ گیا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ والارض، اب یہ واو کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرف جر ہے؟ نو، رائٹ؟ کیونکہ یہ جر سٹیٹس میں نہیں ہے، تو یہ یہاں پہ کنیکٹر ہے. اور دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور بیوٹی اس واو کی ہے کہ جب یہ آتا ہے تو اس کے بعد والا جو اسم ہے وہ فالو کرے گا جو اس سے پہلے تھا، ٹھیک ہے؟ اور وہ ضروری نہیں ہے کہ بالکل رائٹ آفٹر ہو، لیکن اس کیس میں یہاں پہ یہ بالکل رائٹ آفٹر ہے. تو والارض ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ نصب ہے، رائٹ؟ السماواتی تو ہمیں کنفیوز کر رہا تھا کہ یہ نصب بھی ہو سکتا ہے یا جر بھی ہو سکتا ہے، رائٹ؟ لیکن یہاں پہ جر ہونے کی کوئی ریزن نہیں ہے، کیونکہ حرف جر تو نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ کوئی اسم جو ہے وہ جر، اسی ایک ریزن اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے حرف جر ہو. ایک اور ریزن ہم سیکھیں گے انشاءاللہ ویری سون، لیکن یہاں پہ حرف جر تو نہیں ہے، تو یہ ہم کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ یہ جر ہے یا نصب ہے یہاں پہ. لیکن یہ واو کے بعد جو اردا آ رہا ہے نا، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ السماواتی بیسیکلی نصب ہے، کیونکہ واو جو ہے وہ ایک کائنڈ آف کنیکٹر ہوتا ہے اور وہ فالو کر رہا ہوتا ہے اس سے پہلے والے اسم کے سٹیٹس کو. تو یہ بھی جسٹ تھوڑا سا ایڈوانس ہے، لیکن آئی ایم جسٹ ڈراپنگ کہ جو کچھ تھوڑے سے لوگ یہاں پہ ایڈوانس اس میں بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے آلریڈی تھوڑا سا سیکھا ہوا ہے،
تو وہ اس کو دیکھ سکیں. پھر اس کے بعد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہیونس اینڈ ارتھ کو. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہو از دا ڈوئر, اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ نے کیا کریٹ کیا, سماواتی والارض, یہ اس کی ڈیٹیل ہو گئی. اب بالحق کی, اس کی مزید ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے بالحق کی, کہ یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے پرپس, لائک دیر از پرپس, ایک مقصد کے تحت جو ہے نا یہ زمین اور آسمان بنائے ہیں. ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں وہ بائی چانس نہیں آ گئے, جسٹ ایسے ہی نہیں ہو گیا, یہ بگ بینگ ہی نہیں بن گیا اور ہم یہاں پہ بس آ گئے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہیون اینڈ ارتھ ایک پرپس کے تحت کریٹ کی ہیں, اور ہمیں بھی جو بھی کریشن اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہیں وہ سب بائی پرپس ہیں. اور کیا پرپس ہے ہماری زندگی کا, کیوں ہم اس دنیا میں آئے ہیں, یہ ایک اور آیا میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں, وما خلقتو, یہاں پہ ماں یہ جو ہے وہ لا کے میننگ میں آ رہا ہے, خلقت الجنہ, سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں I did not created جن والانسی, والانسا. اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں واو کے بعد یہاں پہ انسا ہے, رائٹ, اور یہاں یہ جن نہ تھا. ٹھیک ہے, تو اور یہ ڈیٹیل ہو گئی. سو I did not created جن اینڈ انسان الا except what, لیعبدونی, کہ وہ میری عبادت کریں. سو یہ ہے بالحق, دیٹ از دا پرپس. ٹھیک ہے, اور بالحق کو ہم کیسے وہ کریں گے, لیبل کریں گے, با حرف جر, حق کی از اسم مجرور. ٹھیک ہے, تو یہ بھی انشاءاللہ. اوکے, موونگ آن. اوکے, یہاں پہ بھی کچھ چیزیں ایکسپلین ہوئی ہیں, لیکن وہ آگے بھی ایکسپلین ہوئی ہیں, تو انشاءاللہ I will move on. اور یہاں پہ اس سلائیڈ میں جسٹ یہ ورڈز اس لیے رکھے گئے ہیں کہ آپ اس کو اس ترتیب کے ساتھ میمورائز کر لیں. کیا ہیں یہ ورڈ, لیٹس say them one more time. با, تا, کاف, لام, واو, من, فی, عن, علی, حتی, الی. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ان کو میننگز کے ساتھ انشاءاللہ یاد کرنا ہے. اوکے, اب تھوڑی سی لیبل کر لیتے ہیں. والعصری, اب مجھے یہ بتائیں کہ از در جار مجرور فریگمنٹ. جی, جار مجرور فریگمنٹ ہے واو یہ. حرف جر ہے اور اس میں العصری کو مجرور کر دیا. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, تو واو حرف جر اینڈ العصری از اسم مجرور. سو دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو لیبل. اور کیا مطلب ہے, اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں یہاں پہ ٹائم کی, زمانے کی. ٹھیک ہے, نیکسٹ ون, الساعتی. انس جار جو ہے and اساتی is مجرور. اساتی مجرور ہے. ساعتی اس میں مجرور. ہاں, تو بیسیکلی یہ ورڈ ان ہے, رائٹ, لیکن جسٹ فار دا فلوئنسی ہم اس کو زیر دے رہے ہیں تاکہ وہ آگے مل جائے. اور یہ what kind of حمزہ is that one? ویک ون. حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل. یہ ویک حمزہ ہے, اسی لیے ہم اس کو پروناؤنس نہیں کر رہے, لیکن ایکچولی اٹ از الساعتی, الساعتی بیسیکلی. اور شمس اینڈ قمر لیٹرز کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے, رائٹ. جی. سو کچھ لیٹر جو ہیں عربی کے جو حروف تہجی ہیں, کچھ جو ہیں وہ شمس لیٹر کہلاتے ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ قمر لیٹر کہلاتے ہیں. شمس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ ال لگا ہوا ہو لیکن ہم اس الف کو نہیں پروناؤنس کر سکتے, جیسے الشمسی ہم بولتے ہیں, رائٹ, ہم الشمسی نہیں بولتے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں اس کو بھی نہیں, بلکہ یہاں پہ شدہ آ جاتا ہے, رائٹ. سو ہم کہتے ہیں الشمسی. سو بیسیکلی ہم اس لام کو جو اس کے ساتھ ال لگایا ہوتا ہے اس کو پروناؤنس نہیں کرتے, بلکہ وہ وہاں پہ شدہ آ جاتا ہے, ہم اس کو وہ کرتے ہیں. سیم از الساعتی. لیکن اگر میں کہتی ہوں القمری, ٹھیک ہے, قمر کا مطلب ہوتا ہے مون, رائٹ.
سو جب میں کہتی ہوں اس کے ساتھ میں ال لگاتی ہوں تو میں کہتی ہوں القمرو اور القمری وٹ ایور. سو لیکن پوائنٹ از کہ میں اس ال کو پروناؤنس اسلام کو پروناؤنس کر رہی ہوں. تو یہ شمس لیٹر اور قمر لیٹر کی سٹوری ہے. تو ان یہاں پہ حرف جر ہو گیا. الساعتی از اسم مجرور ہو گیا. اوکے نیکسٹ ون فی ادنا. اور کیا مطلب ہے ان الساعتی کا مطلب about the hour. So people are asking Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam about the hour, when is the day of judgment is going to happen, right? So something like that is being asked here. Okay, fi adna. فی حرف جر فی جو ہے حرف جر ہے اور ہی ادنا جو حرف ہے اس جر میں ہے اور مجرور اس ہے. نے Okay, adna اس کا مجرور ہے. نہیں. Yes. جی. Yes, Adna is a majroor. کیسے؟ how do you know? It's a non-flexible Adna. Exactly. یہ دیکھ رہے ہیں یہ اینڈ پہ کس Yeah, پہ ہو رہا yeah. ہے؟ الف مکسورہ پہ اینڈ ہو رہا ہے. تو الف مکسورہ کیا ہوتا ہے؟ لائک موسیٰ ہمیں بتائے گا کہ موسیٰ ورڈ سے ہمیں پتہ چل جائے Flexible گا ہے. اس کو دیکھنے سے کہ یہ رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے؟ نو نہیں، رائٹ. موسیٰ کو دیکھنے سے نہیں پتا چلے گا، اس کے پہلے والا ورڈ بتائے گا کہ یہ کس کنڈیشن ایگزیکٹلی. میں تو ہے. اسی طرح یہاں پہ فی ہمیں بتا رہا ہے، کیونکہ ادنا تو ہمیں نہیں بتانے والا. یہ تو ادنا تو تینوں اس کے اندر رفع نصب اور جر میں ادنا ہی رہے گا. تو لیکن فی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ اسم مجرور ہے کیونکہ فی از حرف جر. ٹھیک ہے. پھر لنا. لام از حرف جر حرف جر ہے جی، اور نا جو ہے اور وہ نا ضمیر ہے. ہے وہ اسی میں. اٹیچ attached پروناؤن. ٹھیک ہے. pronoun ہے. اب ایک چیز اور یاد رکھیں کہ یہ لام با تا کاف لام، ٹھیک ہے، جو یہ ہمارا حرف جر لام ہے، یہ جب بھی اٹیچ پروناؤن کے ساتھ اٹیچ ہوگا، یہ ہمارے all 14 پروناؤنس، تو یہ ہمیشہ لام کے اوپر زبر کے ساتھ ہوگا. لہو، لہوما، لہم، ٹھیک ہے، لکا، لکوما، لکم. دس از ہاؤ اٹ ول گو. لیکن یہی سیم لام اگر میں کسی ریگولر اسم کے ساتھ لگاؤں گی، میں فار ایگزامپل میں کہتی ہوں لی رسو لن، تو اب یہاں پہ یہ سیم لام ہے لیکن یہ یہاں پہ کسرہ لے گا. تو یہ ڈیفرنس ہم نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ اٹیچ پروناؤن کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو یہ ہمیشہ فتحہ لے گا، اور جب یہ ریگولر کسی بھی اسم کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو یہ ہمیشہ کسرہ لے گا. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے ہمیں. اوکے ناؤ یہاں پہ مور ایگزامپلس ہیں اور یہ موسٹلی ہم نے کر لی ہوئی ہیں، تو اس لیے یہ جسٹ آپ لوگوں کے لیے رکھی ہیں کہ آپ ان کو پڑھتے جائیں اور ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور یاد کر لیں. یہاں پہ لسٹ ہے یہ پورے 17 حرف جر کی جو میں نے مینشن کیے تھے کہ یہ ٹوٹل ان کی 17 ہے تعداد، لیکن ہم صرف جو ہیں وہ ان میں سے 11 سیکھ رہے ہیں. تو اچھا اب یہاں پہ ایکسٹرا کون سے ہیں؟ با تا کاف لام واو، منزو، موز، خلا، ربا، حاشا، ادا. ٹھیک ہے، یہ ایکسٹرا ہیں، باقی ہم نے سارے کر لیے ہیں. تو ان کے میننگز بھی یہاں پہ دیے ہوئے ہیں، اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں یو کین میمورائز دیم ایز ویل. لیکن قرآن پاک میں یہ 11 یوز ہوئے ہیں تو ہمارا فوکس ان پہ ہوگا. اوکے اب ہم دیکھیں گے کہ جر کسی اسم کی جر کی یعنی ایک اسم جو ہے وہ کیسے ڈفرینٹ حالت یعنی جر میں ہوگا، لیکن وہ ہم کیسے اس کو ریکگنائز کریں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ جب ہم کسی اسم کو دیکھتے ہیں کہ وہ جر ہے تو ہم نے سیکھا تھا کہ اس کے نیچے کسرہ ہوگا ہمیشہ، رائٹ. کسرہ کو ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں جر کے ساتھ، اور وہ ایک کسرہ بھی ہو سکتا ہے یا 2 بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 1 تھنگ. تو یہ تو ریگولر اور یہ فلی فلیکسیبل ورڈ کے ساتھ ہوگا. پھر ہم نے سیکھے نان فلیکسیبل ورڈ لائک موسیٰ
موسا ہی رہے گا. وہ جر اسٹیٹس میں بھی ہمیں ایسے موسا کی طرح سے نظر آئے گا جیسے رفع میں نظر آیا تھا, رائٹ. تو کیونکہ یہ نان فلیکسیبل ہے. پھر کچھ جو پارٹلی فلیکسیبل ورڈز ہوتے ہیں وہ یوسفا, ایون دو اٹ ہیز فتح, لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا جر اور یعنی نصب اسٹیٹس جو ہے وہ سیم ہوتا ہے, رائٹ. تو جب ہم یوسفا دیکھیں گے تو ہم اس کو صرف نصب سے ایسوسیٹ نہیں کریں گے بلکہ وہ جر بھی ہو سکتا ہے. پھر اینڈنگ کمبینیشن ہم نے سیکھے, رائٹ. اور اس میں ہم نے مسلمانی رفع, مسلمینی مسلمینی, رائٹ, نصب اور جر دونوں سیم. تو مسلمینی is one way to see it as a jar, کہ وہ جب پیئر ہوگا تو وہ آئینی جو ہے وہ جر ہو سکتا ہے. پھر پلورل کمبینیشن میں مسلمون is رفع مسلمینا, ٹھیک ہے. مسلمینا نصب اور جر ہو سکتا ہے, تو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمینا could be جر. مسلماتن, مسلماتن رفع مسلماتن مسلماتن, ایون دو یہاں پہ کسراز ہیں تو وہ تو ایزی ہے, رائٹ. لیکن نصب میں ہمیں ٹرک ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو کہیں یہ تو جر ہے, لیکن ایکچولی نصب اور جر دونوں سیم ہیں. اور پھر اٹیچ پروناؤن, جب بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی کہ یہ جب حرف جر کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں تب بھی یہ جر اس میں ہے, جب یہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں تب بھی یہ جر اسٹیٹس میں ہے, رائٹ. ہمارے یہ لاسٹ لیسنز ور ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. تو یہ ہیں ڈفرینٹ اسٹیٹ آف این اسم کہ ہم ان کو جر حالت میں اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. اوکے, اب یہاں پہ تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. آر دا فالوئنگ جار مجرور فریگمنٹ, تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ جار مجرور فریگمنٹ ہیں اور ان کو ہم لیبل بھی کر سکتے ہیں. سو بی حجارتن, ہاؤ مینی ورڈس, کتنے ورڈس ہیں اس میں؟ دو. دو دو ورڈ, ٹھیک ہے. با حرف جر ہے اور ٹھیک ہے. کیسے ٹرانسلیشن ہوگی؟ ساتھ پتھر کے, ساتھ اور پتھروں کے ساتھ, پتھروں کے ساتھ, رائٹ. ہجارہ از دا پلورل, ٹھیک ہے. اچھا, پھر نیکسٹ ورڈ دیکھیں, من سجیل. دو ہے اس میں بھی, من اور حرف سجیل. جر سجیل اسم مجرور. جی ویری گڈ, ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں سائڈ بائی سائڈ دو جار مجرور فریگمنٹ ہیں یہاں پہ. اوکے, نیکسٹ ون از من آ, تو من is a حرف جر, آتا is a مبنی, مبنی من it's is حرف also جر, نہیں, verb. من حرف جر ہے. نہیں, با سوری تا کاف لام با تا کاف لام واو من ہے, ناٹ من, کسرہ ہوتی اس میں, رائٹ. تو یہ دیکھیں وہی دو ورڈز ہیں میم اینڈ نون, لیکن ہم نے حرکات کو بھی اٹینشن پے کرنی ہے, رائٹ. سو من بہت دفعہ قرآن پاک میں یوز ہوا ہے, جو کوئی عطا کرے. یس. تو یہ بیسیکلی یہ حرف جر فریگمنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ون فی معزل, فی حرف جر معزل اسم مجرور. مجرور, جی یہ جار مجرور فریگمنٹ ہے. اور یہ اٹس ٹاکنگ اباؤٹ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں کہ وہ دور کھڑے ہوئے تھے اور حضرت نوح انہیں بلا رہے تھے, بٹ ہی ریفیوز, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تاللہ اسم مجرور, تا حرف جر, اللہ اسم مجرور. تو تا اس حرف جر جو کہ قسم کے لیے یوز ہوتا ہے, اور دا ورڈ اللہ اس اسم مجرور. پھر حتی مطلع الفجر, یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. سو حتی اسم حرف جر, مطلع اسم مجرور, اور الفجر بھی اسم مجرور. نہیں اسم مجرور نہیں ہے وہ, کیونکہ وہ ایک اس کے دو مجرور تو نہیں ہو سکتے, تو اس کو ہم جسٹ یہیں تک کریں گے. وہ سم تھنگ ایلس ہے, انشاءاللہ وہ سیکھیں گے ہم. اوکے, کا اسفن, کا جو ہے اس میں مجرور ہے.
کا کی حرف جو ہے جر جر اسم مجرور. اسم Very مجرور. good. Yes. لکل ہمزاتن. لی Yes. جو ہے حرف جر ہے کلی ہمزاتی جو اسم ہے حرف مجرور. جر. Very good. So لی حرف جر and کلی اسم مجرور. Okay, بعد ذکری. بعد No. حرف No. جر ہے. Not. نو کیونکہ ہم نے بادہ ورڈ نہیں پڑھا رہی. جو ہم جی. نے لسٹ سیکھی ہے اس میں بادہ نہیں ہے تو اس با کو ہے. کا مطلب ہے جی. یہ سب something else, right? ما Yes. الفی. نہیں یہ بھی نہیں ہاں، ہے. یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں نہیں ہے. ہے. نہیں ہے تو اس کو بھی ہم نو کر دیں گے. ٹھیک ہے. اوکے. الا طعام المسکین. جی اللہ یہ ہے. ہے یہ اللہ اللہ ہے. ہے. اللہ طعامی تعالی اسم پہ جر ہے. میں جر تعامی ہے. اس کی پھر اس میں جر ہے. ویری گڈ. طعام اللہ المسکین. جر طعامی از اسم مجرور. دیٹس اٹ. ہمیں اور آگے نہیں کرنا. ٹھیک ہے کیونکہ ابھی ہم نے نہیں سیکھا اس کو. انل انفال. حرف جر ہے. ان حرف انجر جر ہے ال حرف جر. انفال اسم اس مجرور. میں جر ہے. اسم مجرور. ویری گڈ. والعادیاتی. یہ بھی Yes. ہے. واو حرف جر جر ہے. العادیات نہیں یہ اسم سپریٹ قسم. ورڈ نہیں ہے. نہیں نہیں ایک قسم ساتھ ہے ہی یہ ہے. واو قسم ہے والعادیات. ون ورڈ ہے. نہیں اٹ از ناٹ ون ورڈ. واو واو القسم ہے. یہ حرف جر ہے. اور العادیاتی. ٹھیک اس ہے. میں ان کو مجرور. یہ واریر ہورسز کو بولتے ہیں عادیات. اور اس کے ساتھ یہاں پہ ال لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اور یہ جر ہے اسٹیٹس. عادیاتن 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 اور ال کی وجہ سے وہ لائٹ ہوا ہوا ہے. ہلکا. not light like in irrelevant. no what is irrelevant. الف لام آئے گا تو ہلکا اور yes ہیوی نہیں okay ہوگا. yeah you are right. so ال کی وجہ سے وہ ہلو یار آلو ختم ہو گئے. ون اس نے وہ نوائز بہت ہو رہا ہے پلیز سسٹر. امی کہہ رہا تھا مجھے. اوکے موونگ آن. اوکے یہ بھی ہم نے بات کر لی اس کے بارے میں کہ جب یہ لام جو ہے وہ ہمارا یہ لام حرف جر والا لام جب اٹیچ پروناؤن کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو وہ ہمیشہ فتحہ لے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بات امپورٹنٹ ہے اور ہم نے یاد رکھنی ہے. لہو لہم لکا لہا لکم لنا. تو یہ بیسیکلی یہ سب حرف جر ہیں اور ان کے ساتھ اٹیچ پروناؤن اسم مجرور ہے. پھر اس کے بعد حرف جر اسم کے ساتھ جڑے گا تو ہم نے کیا سیکھا تھا کہ یہ بھی بات ہو گئی کہ ہم یہاں پہ تو اس کو فتحہ دے رہے ہیں لیکن جب وہ ایک ریگولر اسم کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو وہ کسرہ لے رہا. لی رسولی اور یہاں پہ لہو. ٹھیک ہے. پھر زید و حامد مسلمانی. اب یہ ایگزامپل یہاں پہ آپ کو دی گئی ہے کہ یہ جو واو ایز اے کنیکٹر ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ کنیکٹر کے میننگ دے رہا ہے کہ زید اور حامد دونوں مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ واو سے اب یہ یہاں پہ واو ایز اے کنیکٹر ہے اور واو ایز اے قسم اور واو ایز اے حرف جر ہم دیکھیں گے والعصری والشمسی والسمائی. تو ان سب کے بعد جو ہے نا وہ اسم مجرور آ رہا ہے کسرہ. تو یہ جو ہے نا دے آر حرف جر لیکن یہ والا کنیکٹر ہے. پھر اس کے بعد بہت سی چھوٹی چھوٹی کی باتیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں اور ہمیں یہ یاد کرنی ہوں گی. اسی لیے یہ تھوڑا سا لانگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلائڈس بھی زیادہ ہیں تو لیکن چھوٹے چھوٹے سے کانسیپٹ ہیں تو انشاءاللہ اس کو ریوائز کیجئے گا تو یہ سب جو ہے نا وہ آپ کو لوگوں کو یاد ہونے چاہیے اور ذہن نشین ہونے چاہیے. اب ایک اور چیز یہاں پہ کہ آپ اس من ہم نے سیکھا با تا کاف لام واو من رائٹ. سو من جو ہے نا وہ ون آف دا اسمو حرف جر ہے رائٹ. اور اس حرف جر من کے ساتھ سم ٹائمز آپ ماں لکھا ہوا دیکھیں گے قرآن پاک میں لیکن وہ کیسے لکھا ہوا ہوگا وہ ہوگا مما. یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے رائٹ. سو بیسیکلی مما کیا ہے من پلس ماں ہے. سو سیم تھنگ ہم اس کو لیبل کریں گے من حرف جر اور یہ ماں جو ہے وہ بیسیکلی اسم مجرور ہے یہاں پہ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لکھا کیسے گیا ہے تو یہ اس طرح سے لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے.
تو لیکن ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایک ورڈ نہیں ہے بلکہ یہ دو ہیں اور یہ جار مجرور بیسیکلی فریگمنٹ ہے. پھر سیم گونا ہیپن ود ان اور ماں کے ساتھ. ٹھیک ہے, با تا کاف لام واو من فی ان بھی ایک حرف جر ہے, وہ بھی جب ماں کے ساتھ اٹیچ ہوگا کیونکہ ماں ایک اسم ہے. ٹھیک ہے, ماں کا مطلب ہوتا ہے وٹ ایور. تو یہ اس ماں کے ساتھ جب اٹیچ ہوگا تو دس از ہاؤ اٹ گونا لک لائک. جیسے قرآن پاک میں یوز ہوتا ہے اما یتسالون, یہ کس چیز کے بارے میں یہ سب پوچھ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے, رائٹ. سو اما, سو ان پلس ماں از میکنگ اما, اور یہ اگین ان حرف جر, ماں از اسم مجرور. سو اس طرح ہم اس کو لیبل کریں گے. پھر سم تھنگ اباؤٹ الا اینڈ الا, کیا ہوگا یہ پہلے بھی چیز آئی تھنک ڈسکس کی ہے جب ہم اٹیچ پروناؤن کر رہے تھے, کہ جب الا کے ساتھ آپ اٹیچ پروناؤن لگائیں گے, کوئی بھی اٹیچ پروناؤن, تو بیسیکلی یہ جو یا ہے یہ ڈاٹ والی یا بن جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہم اس کو کہیں گے, اس طرح سے لکھیں گے الیہ اور الیہما اور الیہم اور الیکا, ان سب کے اندر یہ یا جو ہے نا وہ آئے گا ڈاٹ کے ساتھ. اور سیم تھنگ از ود دا الا, الا بھی یا پہ اینڈ ہو رہا ہے, رائٹ. تو جب ہم اس کے ساتھ کوئی بھی اٹیچ پروناؤن اٹیچ کریں گے تو ہم اس یا کو ڈاٹ کے ساتھ لکھیں گے. تو یہ بن جائے گا علیہ, علیہما, علیہم, علیکا, علیکما, رائٹ. سو اس طرح سے یہ یا کے ساتھ ہوگا. تو انشاءاللہ یہ پہلے بھی ریپیٹ ہوئی ہیں چیزیں, اور یہ سیم کانسیپٹ یہ یہاں پہ بھی دوبارہ ایک سلائیڈ میں ہے کہ اگر آپ پکچر سے آپ کو زیادہ اچھا سمجھ میں آتا ہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ لام حرف جر اٹیچ پروناؤن کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے تو یہ فتحہ لے رہا ہے, جب ریگولر کسی اسم کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے تو یہ کسرہ لے رہا ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ پوری لسٹ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے, لہو, لہوما, لہم, لہا. ٹھیک ہے, تو کیا ہے ان سب پہ یہ فتحہ لے رہا ہے ایکسیپٹ لی, یہ بھی یاد رکھیں. ٹھیک ہے, لی کیوں, کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہم یا اٹیچ کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یا لف کسرہ, تو اس لیے ہمیں, اگر ہم اس کو یہاں پہ فتحہ لیں تو وہ لئی doesn't make sense, right. تو وہ لی زیادہ فلوئنٹ ہے اور ایزی آن ٹنگ ہے, تو اس لیے یہاں پہ یعنی ہم کسرہ لگا رہے ہیں, ادروائز ان سب میں فتحہ لگا رہے ہیں. اب ایک اور چیز جو ہمیں یاد رکھنی ہے, اب تک جو ہم نے سیکھا ہے, ہم نے 2 قسم کے کاف سیکھ لی ہیں. کون کون سے, اگر یاد ہو, ہم نے جو اٹیچ پروناؤن انتا کا کزن کیا کون تھا, کا تھا, رائٹ. اور آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ کا جو ہے وہ حرف جر ہے, تو 2 کاف ہم نے سیکھ لی ہیں. تو کنفیوژن ہو سکتی ہے, رائٹ, کہ ہم سوچیں اوکے میں بھی کا اسپین آپ سیکھیں, اوکے یہ کا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن تو نہیں ہے, انتا کا کزن تو نہیں ہے, تو اس کو کیسے ایزیلی ہم ڈیفیوز کر سکتے ہیں, کیسے ایزیلی ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں, کیا مارکر ہم رکھیں. تو جو اٹیچ پروناؤن ہے, جیسے کہ اس کا نام بتا رہا ہے اٹیچ, وہ اٹیچ ہوگا, لیکن اٹیچ کہاں ہوگا, اسم کے بعد اٹیچ ہوگا, شروع میں اٹیچ نہیں ہوگا, رائٹ. تو اسی لیے ربو کا یہ اٹیچ پروناؤن ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ لاسٹ میں آئے گا, اسم کے بعد آئے گا. لیکن کا عصفن, یہ جو کا ان دا بگیننگ آئے ہے, حرف جر والا کاف جو ہوگا وہ ہمیشہ اسم کے شروع میں آئے گا. ٹھیک ہے, ون مور ٹائم میں اس کو ریپیٹ کرتی ہوں کہ جو کاف اٹیچ پروناؤن والا کاف ہے, جو انتا والا کاف ہے, انتا کا کزن کاف ہے, وہ ہمیشہ اسم کے بعد میں آئے گا, یعنی اسم کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو پہلے اسم ہوگا اور پھر جو ہے وہ کاف آئے گا. لیکن جو حرف جر کاف ہے وہ ہمیشہ بگیننگ میں آئے گا, وہ کبھی بھی مڈل میں یا اینڈ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو بہت ایزیلی ہم پھر اس کو اسپاٹ کر سکتے ہیں. تو
بیتن، اب یہ کا حرف جر، اور جیسے اگر میں کہتی ہوں بیتو کا، رائٹ، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ بیتو کا یور ہاؤس. لیکن اگر میں کہہ دوں کا بیتن، اس کاف کو میں یہاں پہ پہلے لے آئی ہوں، تو کیا مطلب ہو جائے گا؟ کا اس کی بیتن، طرح کا گھر، اس کی طرح کا موازنہ کریں گے، گھر کی comparison. طرح، گھر کی طرح، رائٹ. بیتن کا بیتن، گھر کی طرح. تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ میننگ بھی ڈفرینٹ ہو گئے ہیں، اور دس از ہاؤ یو کین انڈرسٹینڈ. اب ایک یہاں پہ ایک funny چیز- اشارہ کی طرف ہو جائے، گھر کی طرف اشارہ ہو جائے گا نا؟ نہیں اشارہ کیوں نہیں، ہوگا؟ ہم اس کی مثال دے رہے ہیں، اچھا مثال دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. مثال دے رہے ہیں نا. کا مطلب مثال ہوتا ہے. کا بیتن، گھر کی طرح. لائک میں کہیں کسی ہوٹل میں گئی ہوں، آئی فیل لائک گھر کی طرح وہاں پہ. ٹھیک ہے، اٹ واز سو کمفرٹیبل. یا میں کہوں کہ وہ میرے گھر کی طرح، اس کا گھر بھی میرے گھر کی طرح ہے، رائٹ. تو میں اس کو کمپیریزن کر رہی ہوں. اوکے، تو ہم کیا کہیں گے ٹیچر؟ کل بیتی اور کبیتی، کیا لفظ استعمال ہوگا اگر ہم اسی طرح سے استعمال کریں گے؟ کا ہم شروع میں کا بیتین کہیں بولیں گے نا، کبیتی، کہ کا حرف جر ہے اور تو اس کے بعد اسم مجرور ہوگا. جی، سو کا بیتین بن جائے گا. کیونکہ وہ پیچھے میں ہمارے پاس میں کل جنتا تھا، تو اس لیے میں نے پوچھا کہ یہ کل بیتی بولیں گے یا کبیتی بولیں گے. نہیں، وہ تو obviously شاید میں نے اس میں فلوئنسی میں نے شاید بیتن بولا ہے پہلے، تو وہ کیونکہ کاف حرف جر ہے نا، تو حرف جر کے بعد ہمیشہ جو نیکسٹ اسم ہوگا وہ جر میں ہوگا. سو اٹ شوڈ بی کا بیتین. ٹھیک ہے، تو کا بیتین ہوگا، تو ہمیں پتا ہے کہ یہ کاف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، حرف جر ہے. لیکن اگر بیتو کا میں بولوں تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اٹیچ پروناؤن ہے. تو ان دونوں میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اب ایک کوشچن کسی نے میری پریویس کلاس میں کسی نے پوچھا which I found very funny. تو انہوں نے بہت اسمارٹ کوشچن پوچھا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو حرف جر ہے بیسیکلی یہ حرف جر اٹیچ پروناؤن کے ساتھ بھی اٹیچ ہو سکتا ہے، رائٹ. کیونکہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ لہو، لہوما، لہم، تو ہم یہ لام حرف جر جو ہیں وہ سب اٹیچ پروناؤن کے ساتھ اٹیچ کر. تو انہوں نے پوچھا کہ ہم یہ جو حرف جر کاف ہے اور یہ جو اٹیچ پروناؤن ہے، ان دونوں کو ہم اٹیچ کر سکتے ہیں؟ تو کیا آنسر ہونا چاہیے؟ Yes. جی کر سکتے ہیں، نہیں right؟ کر سکتے، عجیب سا کا اس کی طرح. کاکا کر تمہاری سکتے طرح، کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کاکا. شکر. اور ہم اردو میں بولتے ہیں کاکا، رائٹ. تو آئی فائنڈ اٹ فنی. میں نے کہا یس، وہ کاکا بن جائے گا اور اس کا مطلب ہو جائے گا لائک یو. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی پوائنٹ از کہ حرف جر اور اٹیچ پروناؤن وہ آپس میں اٹیچ ہو سکتے ہیں. اوکے، پھر یہاں پہ مزید کچھ ایگزامپلس ہیں. ٹائم ہمارا اوور ہو گیا، لیکن کوئکلی بس ایک دو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں. ہم نے دیکھا آلریڈی کہ کنیکٹر، واو ایز اے کنیکٹر اور واو ایز اے حرف جر. ٹھیک ہے، یہ تو الحمدللہ تھنگس کلیئر ہیں، اور یہاں پہ میں نے کچھ ایگزامپلس بھی لکھی ہیں، یا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. ایک چیز اور ہم اباؤٹ لام حرف جر کے بارے میں سیکھ لیں. ہم نے ایک تو کہا کہ یہ لام جو ہے جب اٹیچ پروناؤن کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو یہ ہمیشہ فتحہ لے گا. ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ قرآن پاک میں آپ سم ٹائمز لام دیکھیں گے اٹیچ ہوا ہوا ود دا انڈیپینڈنٹ پروناؤن. انڈیپینڈنٹ پروناؤن، ٹھیک ہے. اس صورت میں یہ لام جو ہے وہ حرف جر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ حرف جر جو ہے وہ ہمیشہ اٹیچ پروناؤن کے ساتھ اٹیچ ہوگا، وہ انڈیپینڈنٹ پروناؤن کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو سکتا. اگر وہ کوئی لام آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ، تو وہ سم تھنگ ایلس ہے.
اور وہ سم تھنگ ایلس کیا ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایمفسس کے لیے یوز ہوتا ہے. یہاں پہ ایک ایگزامپل ہے، اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ with lot of emphasis کہہ رہے ہیں کہ یہ نیریشن، یہ سٹوری، یہاں پہ ایک سٹوری بتائی جا رہی ہے کہ وہ یہ سٹوری جو ہے وہ 100% کریکٹ ہے. سو لہوا، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کے ساتھ، اور یہ ہوا دیکھ رہے ہیں. ہوا what kind of pronoun is ہوا؟ انڈیپینڈنٹ پروناؤن، رائٹ؟ تو انڈیپینڈنٹ پروناؤن کے ساتھ یہ لام یوز ہوا ہے، لیکن ہم اس لام کو حرف جر نہیں بولیں گے، بلکہ یہ لام فور ایمفسس ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح لا نحنو بھی آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں وہ بھی یوز ہوا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، اور باقی انشاءاللہ یہ سارا ہم نے کر لیا کور. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ساری سلائیڈز میں نے ورڈ سے بھری ہوئی ہیں، یہ سب حرف جر ہیں اور یہ قرآنک ورڈز ہیں. تو آپ نے تھرو آؤٹ دا ویک ان سلائیڈ سے گو تھرو ہونا ہے اور ان کو لیبل کرنا ہے، ان کو میمورائز کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی ٹرمز ہیں، اس سے آپ کی ووکیبلری بھی انکریز ہوگی، اور انشاءاللہ جب ان کو قرآن پاک میں دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آنے لگے گا قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کا. تو یہ ساری سلائیڈز ہیں اور یہ سب حرف جر اور اس کو بتا رہی ہیں. ٹھیک ہے، ہوم ورک آپ کا کیا ہے؟ ہوم ورک ہے کہ قرآن کریم سے 10 جار مجرور یا مرکب جاری تلاش کریں اور لیبل کریں. ٹھیک ہے، کوئی سے. اچھا، اب اگر آپ ابھی قرآن پاک اوپن کرنے اور فائنڈ کرنے میں کمفرٹیبل نہیں ہیں تو یہ جو سلائیڈز اتنی ساری میں نے دی ہوئی ہیں، آپ ان میں سے کوئی سے 10 جو ہیں وہ چن کے ان کو لیبل کر دیں. ٹھیک ہے، ون تھنگ. سیکنڈ ہوم ورک ہے کہ یہ کچھ 16 ورڈز ہیں اور ان میں سے ہم نے کچھ کیے ہوئے بھی ہیں. اوکے، I found a mistake over here. ابھی جسٹ میری نظر گزری ہے. یہ دیکھیں، ابھی ہم نے یہ کیا تھا من آتا، لیکن انہوں نے اس کو من آتا کر دیا. اب یہ من آتا بیسیکلی فیل ہے، تو یہ من جو ہے اس کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا، تو یہ من ہی ہونا چاہیے تھا یہاں پہ. اوکے، لیکن آئی تھنک یہ ٹائپو ہو گئی ہے، تو یہ آپ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی یہاں پہ من ہے، ناٹ مین، اور یہ حرف جر فریگمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے بہت سارے ہم نے کر بھی لیے ہیں، لیکن آپ جسٹ پریکٹس کے لیے کہ آپ کو لیبل کرنا آ جائے تو آپ نے یہ سارا ہوم ورک کرنا ہے، پلس کوئی سے 10 جو ہیں وہ پچھلی سلائیڈز میں سے نکال لیں یا قرآن پاک اوپن کر کے آپ اس میں سے نکال لیں. سو اٹس آل اپ ٹو یو، آپ کیسے اس کو کرنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی کلاس اینڈ کرتے ہیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بآیات و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک 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 ونتوب الیک. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.